السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ چینل UKZ القرآن جس پر میں قاعدہ آپ لوگوں کا کمپلیٹ کروا چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں، پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس پر اردو کے کلاسز بھی اپلوڈ ہوں گے، لیکن اسی کے ساتھ میں کچھ ضروری قرآنی آیات کے ترجمے اور احادیث اور تاریخ کے بارے میں آپ لوگوں کو اس پر بتانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو جوائن کریں، اس کلاس کو کبھی بھی مس نہ ہونے دیں، اور انشاءاللہ اس پر میں ایک اردو کی کتاب آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا بھی، جس کا نام ہے صرف 5 منٹ کا مدرسہ، جس سے آپ کو اسکرین پر وہ لکھا ہوا ملے گا، جس کو آپ پڑھنا بھی اردو سیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی بہت اردو آتی ہے تو رواں آپ کی ہو جائے گی، اور اس میں بہترین واقعات بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ اس کے علاوہ تاریخ بھی اسلامی ملے گی، اور قرآنی آیات اور احادیث بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی۔ یہ سورہ رحمان آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 27 کا ترجمہ تھا۔ ایک حدیث کے حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ اب یہ قلم کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث ابو داؤد 4700 پر موجود ہے۔ پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا۔ یہ مسلم کے اندر 6748 پر حدیث موجود ہے۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، ان چیزوں کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ یعنی جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، اس تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کے ذریعے سے تقدیر کو لکھوایا۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں قلم کے ذریعے لکھوا چکا ہے۔ اب اللہ کی ایک قدرت کے بارے میں سنیں۔ آسمان، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا، روشنی کے لیے اس میں چاند، سورج اور چمکدار ستارے بنائے، اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روک کے رکھا ہے، جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے نہیں روک سکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست قدرت کا اظہار کیا، اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا؟ یعنی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی پلر کے بنا دیا، مضبوط آسمان بنایا۔ جبکہ ہم چھوٹا سا اگر مکان بناتے ہیں، چھت ڈالنا ہو تو ہمیں اس میں بیم لگانا پڑتے ہیں، دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، پلر کھڑے کرنا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی سپورٹ کے بنایا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت ہے۔ چند باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ یہ 4 باتوں پر ایمان لانا کمپلسری ہے۔ اگر کوئی انسان ان 4 باتوں پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ انسان مومن ہی نہیں ہے۔ پہلی بات کیا کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس بات کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول تسلیم کرے، اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تیسرا، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ چوتھا، تقدیر پر ایمان لائے۔ تو یہ 4 چیزیں اگر انسان نہیں مانتا ہے تو وہ انسان مومن نہیں ہے، اور ان 4 چیزوں پر یقین رکھنے والا انسان آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی اس پر عمل کیا، تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2678 ہے، اور اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اس طرح کے اکثر آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اور کلپس ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ وہ جینوین قرآن اور احادیث جو بالکل میں آپ کے سامنے کتاب میں پڑھ بھی رہا ہوں اور وہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, تاکہ جو کمزور لوگ ہیں اردو میں وہ اردو پڑھنا بھی سیکھ سکیں, اور یہ چیزیں جو حدیثیں ہیں, قرآن ہیں, اسلامی تاریخ ہیں, یہ تمام چیزیں, ان تمام چیزوں کا ہمیں علم بھی ہو سکے.